بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو آج شدید خطرات لاحق ہیں۔ مودی کی قیادت میں فسطائی بھارتی حکمران یہاں مسلمانوں کی اکثریتی حیثیت کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے زمین و جائیداد سے بھی محروم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہاں کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کرنا اب قابض انتظامیہ کا معمول بن چکا ہے۔ گزشتہ دنوں سری نگر میں حریت رہنما ایاز اکبر کا ایک مکان اور ان کی 9 کنال اراضی ضبط کر لی گئی۔ ایاز اکبر ایک طویل عرصے سے بھارتی جیل میں نظر بند ہیں۔ اس سے پہلے SIA اور SIU نے حریت کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر پر بھی قبضہ جما لیا تھا۔ اسی طرح کپواڑہ میں مشہور کشمیری تاجر ظہور احمد وٹالی کی 17 جائیدادیں ضبط کی گئیں۔ بھارتی حکمرانوں نے آزادی پسند کشمیری کارکنوں اور تنظیموں کی کروڑوں مالیت کی جائیداد ضبط کی ہے اور مزید جائیداد و املاک کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جنہیں آنے والے دنوں میں قابض انتظامیہ اپنے تصرف میں لے سکتی ہے۔ دوسری طرف پرتشدد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران قابض بھارتی فوج کشمیریوں کے گھروں کو مسلسل تباہ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کو سرکاری نوکریوں سے بے دخل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جائیدادوں کی مسماری اور غیر قانونی طریقے سے ان پر قبضہ جمانا دراصل مودی سرکار کی منظم نوآبادیاتی مہم کا حصہ ہے۔ بھارت کے فسطائی حکمران اس طرح کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کے عزم آزادی کو توڑنا چاہتی ہے۔ دراصل کشمیریوں کو آزادی کی جدوجہد سے دور رکھنے کے لیے آج مودی سرکار ہر ویشیانہ حربہ استعمال کر رہی ہے، لیکن کشمیری عوام اس کے باوجود آج بھی مطالبہ آزادی پر کاربند ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مودی سرکار کے کشمیریوں کے خلاف اسرائیلی طرز کے نوآبادیاتی منصوبے کو روکنے کے لیے اقوام عالم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک متنازع خطے میں بھارتی حکمرانوں کے یہ توسیع پسندانہ اقدامات بین الاقوامی اصول و ضوابط کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔